میں نے نا گرم گرم جلیبیاں منگا کے تو پیک کر کے اس کو ساتھ دی ہیں، کھا ہی نہیں رہا سی۔ ممی زبیر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے، وہ نہیں کھاتا یہ سب سموسے اور جلیبیاں یار۔ سمن میری گل سن، یہ جو تیرا زبیر ہے نا، اس کا ذرا چنگی طرح سے میڈیکل چیک اپ کرا لے نہ۔ تم کڑیوں کو تو عقل ہی نہیں نہ ہوتی کہ جس کے ساتھ بیاہ کرنا ہے، جس کے ساتھ بچے پیدا کرنے ہیں، وہ اندر سے پورا ٹھیک ٹھاک ہو، اوپر سے تو خوبصورت جوان ہی لگتے ہیں نا۔ اب اللہ بخشے تیرے ڈیڈی ابراہیم صاحب ٹھیک ٹھاک، لے ایتھے ادھر ہی بیٹھے تھے کرسی پہ، پالک گوشت کے ساتھ سفید چول کھائے تے ادھی پلیٹ ٹھنڈی ٹھار کھیر دکھا دی۔ آخری باری جب میں نے دیکھا تھا تو ایسے سیڑھیاں اتر رہے تھے جیسے کوئی 25-26 سال کا جوان ہو۔ نہ کسی نے سوچا تھا اسی رات سوتے سوتے ٹر جانا ہے۔ نہ اندر ہارٹ کا کیا حال ہے، کس کو پتا تھا؟ ممی آپ کو زبیر بالکل پسند نہیں ہے نا؟ تیرے ڈیڈی کو نہیں پسند آنا تھا یہ زبیر۔ کیوں؟ تیرے ڈیڈی جیسا ہی ہے نا زبیر، سمجھ آنا تھا انہوں نے اچھی طرح، ماننا نہیں تھا تیرے ڈیڈی نے، پھر تو نے آ کے مجھ سے سفارشیں کرانی تھی، پھر انہوں نے مان جانا تھا تیری خوشی کے پیچھے۔ اسی لیے میں نے جلیبیاں منگا لی تھی گرم گرم، منہ میٹھا کران لے، پر اس باری نا خستہ نہیں تھی، وہ جو بریک بریک سی ہوتی ہے نا، مڑکنی سی نہ۔ ممی ایسا کیا سمجھ جاتے ڈیڈی زبیر کے بارے میں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہ تیری جیسی کدھر ملنی تھی زبیر کو، نصیبوں والا ہے وہ، نہ لے اپنی گل دا پکا۔ تیری جیسی کا انتظار کیا ہے نا، اب تو مل گئی ہے تو سوچا اس نے شادی کا، ورنہ مرد اتنی دیر کوارا رہ جائے نا تو اگلے اتنی آسانی سے رشتہ نہیں دیتے۔ زبیر بہت محنتی آدمی ہے ممی، اس نے بہت محنت سے، بہت ڈیڈیکیشن سے خود کو اس ملک کا سب سے کامیاب ترین وکیل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ کسی رئیس خاندان سے نہیں ہے، تو وہی تے گل ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ ڈیڈی کیا اس کی ساری اچیومنٹس کو، اس کے نام کو، اس کی محنت کو صرف اس بات پر اگنور کر کے اسے ریجیکٹ کر دیں گے کہ وہ کسی بڑے خاندان کا نہیں ہے؟ ابراہیم صاحب نے نہیں ماننا تھا سمن، خاندان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب مجھ جیسے پیچھے سے ہلکے بندے نا ہمیشہ ہلکے ہی رہتے ہیں، نہ اہمیت نہیں نا تیری مما کے ہوتے ہوئے دولت مند خوبصورت جوان بیوی کے، تیرے ڈیڈی نے مجھ جیسی سے نکاح کر لیا۔ خفیہ نکاح۔ تم نہیں سمجھتی نا مجبوری ہلکے بندے کی۔ اب تیری مما کو ناراض تو نہیں کر سکتے تھے، وہ اتنے رئیس خاندان کی کیا نفیس خوبصورت عورت، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی، کبھی اونچی آواز میں تو بات ہی نہیں کی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی شاندار عورت نہیں دیکھی۔ پھر بھی تیری مما جیسی بیوی ہوتے ہوئے تیرے ڈیڈی نے مجھ جیسی میٹرک فیل گوار سے نکاح کر لیا۔ خفیہ نکاح، خفیہ نکاح، خفیہ نکاح۔ سمجھتی نہیں نا تو مجبوریاں ہلکے بندوں کی۔ ہلکے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے نا، ایویں تو نہیں نا سوتے سوتے میں دل بند ہو گیا۔ ویسے اللہ بخشے تیرے ڈیڈی تھے بڑے نیک۔ جی جی جی، بڑے ہی نیک انسان تھے ڈیڈی، اسی لیے انہوں نے آپ سے چھپ کے نکاح کیا۔ ساری زندگی کسی کے سامنے آپ کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، اسی کی وجہ سے ان کی جائیداد میں آپ ایک پیسے کی حقدار نہیں بن سکی، ان کے جنازے تک پر نہیں جا سکی آپ۔
اور ان کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. یہ اس گھر میں جو آپ رہتی ہیں یہ گھر بھی آپ کے بھائی کا ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں ایک چوکی دار کی ضرورت ہے. بڑے نیک تھے ڈیڈی. دوسری بیوی تھی نا آپ, لیکن دوسرا درجہ بھی نہیں دیا انہوں نے آپ کو. یہ نیکی تھی ان کی. اگر آپ کو بطور بیوی دنیا کے سامنے تسلیم نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کیا آپ سے نکاح؟ تیری طرح غصہ کرنے کے لیے, پیار کرنے کے لیے, پیر دبانے کے لیے, خدمتیں کروانے کے لیے, شوہر بننے کے لیے. تیری ماما کا بڑا روب تھا نا, دب کے رہتے تھے. میری طرف آ کے نا ریلیکس ہو جاتے تھے. وہ دور نا پوڑیوں سے آواز دینی مجھے, نہیں کتنے مر گئی ہیں. پھر آپ ہی مر گئے. پالک گوشت کھایا تھا سفید چاولوں کے ساتھ. پٹ کا گوشت لے کر آئے تھے خود, صاف کرا کے. نالے ادھی پلیٹ ٹھنڈی ٹھار کھیر.